بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم واپس سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی سیرت کلاس کا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ورقہ بن نوفل سے ملاقات کروائی، اور کس طرح سے ان کو یہ بات بتایا کہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آئے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے تو ہم نے بتایا کس طرح سے وحی سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ 6 مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے اور دن میں وہ حقیقت میں بن جاتے ہیں، اور یہ ایک نبوت کی نشانی تھی، اور یہ تیاری کرائی جا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ اسی لیے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کا دبانے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ سکویز کیا تھا غار حرا میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے، حقیقت میں جو آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے حقیقت میں آپ کے سامنے ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سیکنڈ ریویلیشن آئی، جو دوسری وحی کا آغاز ہوا، ہم اس سے متعلق کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں جابر بن عبداللہ، ایک سیکنڈ تھوڑا سا اس میں نیریٹ کرتے ہیں، وہ سٹوری بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی، کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ نیریٹڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی والی میں جب چل رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو یہ جو وحی پہلی وحی اور دوسری وحی کا گیپ ہے، اس میں جو اوپینینز ملتے ہیں وہ اوپینینز کیا ہیں کہ یہ سب سے پہلا 2 یا 3 سال کا گیپ آیا تھا، پہلے پیریڈ میں 2 اور 3 ایئرس کا گیپ آیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق ابن عباس کی 40 دن 40 ڈیز کا گیپ آیا تھا۔ ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ کافی دنوں کا گیپ آیا تھا، کچھ علماء کے مطابق 1 مہینے کا گیپ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 ڈیز۔ تو 1 مہینہ 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنفیوژن میں رہے کہ مجھے وحی کیوں نہیں آ رہی، اور اس بات کی پریشانی بھی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کافی دفعہ غار حرا جاتے جبرائیل السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن جبرائیل السلام نہیں آتے۔ اسی لیے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ سے نیچے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز جب انہوں نے سامنے دیکھا تو انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جس کو میں نے غار حرا میں دیکھا تھا، اور وہ ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو ایسٹ اور ویسٹ کور کیا ہوا تھا، مطلب اتنے ہیوج سائز کے تھے جبرائیل السلام جو اپنی اصل حالت میں آئے تھے کہ جو ہیونز آف ارتھ کو کور کیے ہوئے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہو گئے، اور جب جبرائیل السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھٹنوں کے بل گر گئے تھے ود شاک اینڈ فیئر، اور وہ بھاگتے ہوئے گئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور انہوں نے بولا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے کور کیجئے، مجھے کور کیجئے۔ اور پھر جو ہے سورہ مدثر کی 7 آیات جو ہیں وہ ریویل ہوئی، اور یہ جو تھی سیکنڈ ریویلیشن کچھ علماء کے مطابق ہیں کہ جو 7 ورسز ہیں اس کے لکھنا ذرا مشکل ہے لیکن پھر بھی جو سورہ المدثر ہے اس کی 7 آیات ریویل ہوئی۔ یا ایھا المدثر
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے او the one who covers yourself, جو اپنے آپ کو کور کیے ہوئے ہیں. اور اس کی ریولیشن میں آنے کی ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی صحت کے لیے یہ چیز سیف تھی کہ ان کو ایک گیپ دیا جائے. اور پھر جب یہ سورہ المدثر کی آیت آئی تو اس میں حکم دیا گیا کہ قم فانذر، بس آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو وارننگ دے دیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اور جو اپنے آپ کو ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، جو بھی برائی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور جو وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کہ اپنے آپ کو جو بھی دنیا کی بیوٹی ہے، دنیا کی چمک ہے، اس سے اپنے آپ کو، اور جو اپنے آپ کو ایکیومولیٹ کرنا ہے اس سے اپنے آپ کی تمنا نہ رکھیے کہ دنیا میں جس کو دنیا کی چاہت دی گئی ہے. یہ دائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر اس طرح کی تمنا نہ پیدا کرے کہ میرے پاس بھی مال آ جائے، میرے پاس بھی شہرت آ جائے، میرے پاس بھی کثرت سے جو لوگ کی فالوئنگ ہے وہ آ جائے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف اپنی امید رکھیے اور صبر رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کو اصل اجر دینے والے ہیں. لوگوں سے اپنے اجر نہ طلب کیجیے، لوگوں سے اپنی امید نہ رکھیے. اور یہ چیز کے بارے میں شروع میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ لوگوں سے امید رکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے سامنے اپنا اجر کی امید رکھیے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شروع میں 7 آیات آئیں اور ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کو بتایا گیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجئے، لوگوں کو بتائیے. اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس بات کو پہنچانا شروع کیا. اس میں ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں کہ اپنی گارمنٹ کو صاف رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف کرنا ایک لٹرل میننگ میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اسپریچولی کلین رکھیں. کہ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں. اور آپ میک شور کریں کہ آپ پریزنٹیبل حالت میں ہوں. آپ لوگوں کے سامنے اگر صفائی کی حالت میں نہیں جائیں گے، ایک دائی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹیبل انداز سے نہیں جائے گا. بہت لیوش یا کوئی بہت ہی ڈیزائنر یا بہت ہی دکھاوے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی کہ پریزنٹیبل حالات میں کہ انسان جب دیکھے گا تو اس کو یہ بات پتہ چلے گی، دیکھیے جو مجھے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اگر میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا تو میں کس طرح کا ہوں گا، میرے سامنے وہ چیز کا ایک جو ہے ایک ایگزامپل ہے. اور اس لیے اس کو لٹرل سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو نجاست سے بچا کے رکھیے. اپنے کلوتھس پہ کسی بھی طرح کی جو نجاست ہے اس کو آنے سے بچائیے. اپنے پریزنٹیبل اپیئرنس رکھیے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں کے جو پولوشن ہے اس سے بچا کے رکھیے. اپنے دل کو جو رکھیے شرک سے، اپنے آپ کو بد اخلاقی سے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کو یاد کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا کیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھیے. اور یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے جو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں آپ سے کوئی پیمنٹ، کوئی اجرت، کسی طرح کی دولت کی تمنا نہیں رکھتا. اور یہی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی کہ دیکھیے میں آپ سے جو بات بتا رہا ہوں آپ کی سنسیئرٹی کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو بھلائی کے لیے بتا رہا ہوں. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی یہ بات بتا دی گئی کہ آپ نے لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھنی، لوگوں سے کوئی اجر کی تمنا نہیں رکھنی، بیکاز کوئی بھی آپ کو اجر نہیں دے سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اچھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ریولیشن آتی، کچھ علماء کے مطابق یہ 7 مینز ہیں، 7 طریقے ہیں جس سے آتی ہے. وہ مینز کیا ہیں، کس طرح سے ہوتا، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی، کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 ایسے
میتھڈز ہیں، 7 ایسے طریقے ہیں جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی۔ سب سے پہلا خواب، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے، تمام انبیاء کے جو خواب ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے اثر سے اور ان کو جو شیطان کے وسوسے ہیں اور حملے ہیں اس سے محفوظ رکھا ہوتا ہے انبیاء کو، تاکہ وہی کو اصل محفوظ رکھنے کی کا آبجیکٹو ہے۔ تو سچے خواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے، اور وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا اور وہ ٹریٹی آف حدیبیہ کا ذریعہ بنا، اسی طرح سے جو دوسرا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام، آپ اس کو کہہ لیجئے الہام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا جاتا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا گیا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں الہام کرتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو یہ ایک وحی کا ذریعہ ہوتا۔ تیسرا جو ذریعہ ہے، جو جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ انسانی شکل میں آتے، انسانی شکل میں آتے، اور دحیہ کلبی ہے، بہت ہی خوبصورت انصاری صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے، اور دحیہ کلبی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کی طرف ان کو ایک میسنجر بنا کے بھیجا، تو اس کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، تو جب روم کے لوگ جب باہر آئے اور دیکھا کہ کون ہیں، کس طرح کے فالوورز ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب انہوں نے دحیہ کلبی کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں جو ان کے فالوورز ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی کسی انبیاء کے پاس آتے، رسول کے پاس آتے، تو اس زمانے کی جو بھی خوبصورت جو فارم تھی ان لوگوں میں، ان کے فارم میں آتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دحیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے، اور بعد میں جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی کہ دحیہ آپ سے کیا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اسی لیے وہ انسانی فارم میں آئے۔ چوتھا، نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی ہیوی سچویشن آتی، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاری فیل کرتے اور وہ اپنی سر کو جھکا لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند کر لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو دنیا ہوتی ان کے لیے ان نون ہو جاتی، اور ان کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہوتا، اور ان کو وحی آتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا، اکثر دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردی والے جو دن ہوتا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی ہے اس کے اوپر پسینہ آ جاتا، اور یہ کافی مشکل ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور یہ ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، جب سورہ مائدہ آئی تو کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ سورہ آئی تو اتنی بھاری تھی کہ جو اونٹ ہے وہ بیٹھ گیا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولاً ثقیلہ کی بات کی، بہت ہی بھاری جو وزن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے بخاری کی کہ صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تو یہ بات بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی بوجھ والا سلسلہ پتہ چلتا، اور حکیم ابن حزام جو ہے وہ بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کو وہی کس طرح سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھار آتے ہیں، وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کبھی کبھار میں کچھ آواز سنتا ہوں جو ایک گھنٹی کی مانند ہوتی ہے، گھنٹی نہیں گھنٹی کی مانند ہوتی ہے۔ ہم گھنٹی کی آواز نہیں کہتے کیونکہ جیسے جاوید غامدی اور اس طرح کے لوگ انہوں نے گھنٹی کی آواز سے اس کو گانے بجانے کی دلیل لے لیا ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ سملر ٹو دا رنگنگ آف اے بیل، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پہ سب سے بھاری ہوتا، اور پھر جب مجھے وہی ختم ہو جاتی اور اس طرح سے فیل ہوتا جس طرح سے ایک بھاری چین جو ہے، جو زنجیریں ہیں وہ جب پتھروں کے اوپر گزاری جاتی تو اس کی جیسی آواز ہوتی ویسی ہوتی، اور مجھ پہ بہت بھاری ہوتا، اور بعد میں مجھے یاد رہ جاتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
को बताया गया है। तो चौथा क्या होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हैवी किस्म की वही आती। जो पांचवा है वो इब्न कय्यिम फरमाते हैं कि जिब्राइल सलाम को उनके एक्चुअल फॉर्म में देखते, असल फॉर्म में देखते। और ये उलमा करते हैं, कहते हैं, कुछ कहते हैं, दो है जो राज राय है कि 2 दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल फॉर्म में देखा। एक बार जब गार हिरा में जो सूरह अलक़ नाजिल हुई तब जब उनको बताया गया। फिर दूसरा जो है वो इसरा वल मिराज में है। कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओरिजिनल फॉर्म में आसमान पे देखा, वो भी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल सलाम को देखा कि 600 उनके पर थे। तो ये एक एक्चुअल फॉर्म है जो जिब्राइल सलाम को देखते और वही आती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। छठा जो है वो ये है कि इब्न कय्यिम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको डायरेक्ट वही करते। डायरेक्ट वही आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वही है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वही है जो 7वीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली। और जैसे मिराज के वाक़े पे हुआ, जैसे मूसा अलैहि सलाम के साथ मामला हुआ। तो ये एक मामला था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया। दूसरी चीज़ जो हमने इंशाअल्लाह ताला समझनी है ताकि हमारी फाउंडेशंस क्लियर रहें, वो ये है कि नबी और रसूल में फ़र्क। नबी और रसूल में फ़र्क है। कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने जब इक़रा की वही हुई, और फिर रसूल बने जब सूरह मुदस्सिर का नुज़ूल हुआ। इससे हमें एक बात ही पता चलती है कि नबी क्या है और रसूल क्या है, नबी और रसूल में फ़र्क क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नबी थे, क्या रसूल थे। इस बारे में क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो ख़ातिमुन नबिय्यीन की वर्सेस हैं उनको गलत लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करते हैं। इसलिए काफ़ी ऐसे ओपिनियंस हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है, और अगर नबी जो है वो रसूल के बराबर है और रसूल जो है वो नबी के बराबर है, ये एक सिनोनिम के तौर पे लिया जाता है और एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, जैसे तौबा है और इस्तिग़फ़ार है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन नहीं है, बिकॉज़ मैनी रीज़न्स के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि हमने आपसे पहले कोई ऐसा रसूल और नबी नहीं भेजा एक्सेप्ट कि हमने जो है वो बशर की हालत में थे। तो इसीलिए अगर रसूल और नबी एक चीज़ होती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरबी ज़बान के हिसाब से उसको एक्सप्लेन नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, नो क्लोज। अच्छा, सो सिरी क्लोज। अच्छा, सो रसूल और नबी जो हैं वो एक ही चीज़ है कुछ ओपिनियन के मुताबिक। लेकिन दूसरी राय जो बेसिकली ये है कि नबी वो है जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही से उनके ऊपर नाजिल करते हैं और उनको लोगों तक उसको प्रीच करने के लिए नहीं कहा जाता। मिसाल के तौर पे एक राय के मुताबिक कि नबी वो हैं जिन पर वही तो आती है, लेकिन उनको वो बात लोगों तक प्रीच और उसको बुलाने के लिए नहीं कहा जाता। मीनिंग कि लोगों तक वो बात को जो वही की गई है वो लोगों तक नहीं आगे पहुंचाई जाएगी। जबकि रसूल वो हैं जिनको उस वही को आम लोगों तक कन्वे करने के लिए कहा जाता है। और ये एक राय है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ये राय ले लें तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आता है, क्योंकि नबी और रसूल दोनों की जो ज़िम्मेदारी थी वो
بات کو پہنچانا ہے، پچھلے نبی کی بات کو بھی اگر آگے پہنچانا ہے، پچھلے رسول کی بات کو بھی آگے پہنچانا ہے تو وہ چیز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹیٹمنٹ کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے تمام جو پروفٹس ہیں ان کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا قیامت کے دن، اور ان میں کوئی ایسے نبی تھے جو بہت ہی بڑی امت کے ساتھ تھے، اور کچھ ایسے نبی تھے جو بہت ہی اسمال امت کے ساتھ تھے، اور کچھ ایسے تھے جو 5 لوگوں کے ساتھ تھے، کچھ ایسے تو 2 لوگوں کے ساتھ تھے، کچھ ایسے تھے جو بالکل ہی اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی فالوورز نہیں تھے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بھی ذمہ داری تھی لوگوں تک دعوت دینے کی، اور ان کی بھی کوئی فالوئنگ تھی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر نبی تک، اگر نبی کو بات کرنے کی، آگے پہنچانے کی ایک ذمہ داری نہیں آتی تو آگے یہ چیز جو ہے پھر ان کے فالوورز کی بات نہیں آتی. اس لیے بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ آگے پہنچانی ہے اور ذمہ داری ہے، تو جو بھی خیر کی بات ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے. تیسری جو بات ہے کہ رسول رائے جو ہے، رسول وہ ہے جسے کوئی نئی شریعت دی جاتی ہے، جبکہ نبی وہ ہے جو پچھلی شریعہ کو، پچھلے رسول کی شریعہ کو فالو کرتے ہیں. اور یہ کچھ لحاظ سے کچھ ڈائجسٹیبل اوپینین ہے، بیکاز یوسف علیہ السلام رسول نہیں تھے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اگر مان لیا جائے تو رسول یوسف علیہ السلام قرآن کے حساب سے ان کو کلیئرلی رسول مینشن کیا جاتا ہے. لیکن ایک ایگزامپل سے اگر نبی وہ ہے جو پچھلے پروفٹ کی شریعت کو فالو کرتا ہے، تو آدم علیہ السلام بھی جو ہے اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں کلیئرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا رسول جو تھے وہ نوح علیہ السلام تھے، اور آدم جو تھے وہ نبی تھے بٹ رسول نہیں تھے. اسی طرح سے ادریس علیہ السلام جو ہے وہ رسول نہیں تھے اکارڈنگ ٹو سرٹن نریشنز. اور ایگزامپل داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی ہے کہ وہ رسول تھے، ایون دو وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرے تھے. داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، لیکن اس زبور میں جو تسبیح کا معاملہ تھا، تحمید کا معاملہ تھا، اس میں کوئی لاز نہیں تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کو ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی نیا لا دیا جائے. تو یہ کچھ مختلف آراء ہیں جو رسول اور نبی کے فرق کے بارے میں بات کی جاتی ہے. چوتھا جو ہے، جو کریکٹ اوپینین ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہ رائے ابن تیمیہ کی ہے، ابن تیمیہ کی ہے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ لنگوسٹکلی جو انہوں نے نبی اور رسول کی لغوی طور پہ جو معنی لیا ہے، اس میں یہ بات کی ہے کہ نبی وہ ہے جو نبع سے آیا ہے، نبع، اور اس میں مطلب ہے انفارمیشن. ٹھیک ہے، اگر آپ عن النبع العظیم، ٹھیک ہے، اگر آپ لیں اما یتساءلون عن النبع العظیم، جو نبع خبر، تو نبی وہ ہے جو آپ کو انفارم کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انفارم کرنے کا حکم دیتے ہیں کسی بھی نبی کو، کوئی بھی انفارمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور نبی آٹومیٹکلی امپلائی کرتا ہے، یہ بات میں آپ کو سارے اوپینین سے الگ ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ نبی ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ نبی آٹومیٹکلی امپلائی کرتا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے خبر، وہ آگے دینی ہے. رسول رسالہ، ارسلہ یرسلو رسولا، میننگ کہ آپ کو بھیجا گیا ہے، ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے، ریپرزینٹیٹو بنایا گیا ہے. تو رسول وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ایک ایسی قوم کے پاس جو ان کو میننگ ایک زیادہ ان کو قبول کرنے والی نہیں ہوتی، میننگ ان پہ یقین نہیں رکھتی، کفار کے پاس بھیجا. جبکہ نبی ایسی قوم کو بھیجا جاتا ہے جو آلریڈی ایمان لائی ہوئی ہوتی ہے، یا پچھلے جو رسول ہیں ان کی بات کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کے بچوں نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا یا ایکسیپٹ کیا تھا، کیا ادریس علیہ السلام کے لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا. نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ان کو قبول کیا تھا. تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول ہوں، میں رسول ہوں. اور یوسف علیہ السلام بھی رسول تھے، اور ان کو بھیجا گیا تھا کفار کی طرف جو ایجپٹ کے کفار تھے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنی حکومت قائم کرنی پڑی، ٹھیک ہے، ان کو بھی اپنے لوگوں کے ساتھ انکار جو تھا وہ فیس کرنا پڑا، اس لیے وہ بھی رسول تھے. اور جو کلاسک ایگزامپل ہے یحییٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو بھی تھا ان کے اس میں جو موسیٰ علیہ السلام اور کیا کہتے ہیں ہارون علیہ السلام ہیں،
کہ ہارون علیہ السلام اور ان میں جو موسیٰ علیہ السلام میں جو فرق ہے. تو یہ ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ انہوں نے بولا کہ جنرلی ہر رسول جو ہے ایک نئی شریعہ لے کے آتے ہیں اور رسول جو ہیں ان کو نئی شریعہ دی جاتی ہے، ویراز نبی جو ہیں وہ پچھلی شریعہ کو آگے فالو کرتے ہیں. سمپل ٹرمز میں کنکلوژن میں جو نبی ہے ان کو وہ فالوور ہوتے ہیں پچھلی شریعہ کے، اور رسول جو ہیں وہ نیو شریعہ لے کے آتے ہیں. اللہ عالم. یہ کہ کچھ سوال ہی اٹھتا ہے، جیسے میں نے کچھ ایسے اسکول میں پڑھایا ہے جہاں پہ دین کا واقعی میں وہ ہے، تو انہوں نے یہ بات سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی فیمیل پروفیٹس نہیں آئے، کوئی عورتوں کو کبھی پروفیٹ بنا کے نہیں بھیجا گیا. تو جیسے کچھ ایسے بھی ظاہری اسکول آف تھاٹ کے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے وہ درجہ دے دیا، لیکن یہ کہ واضح بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اور جیسے ابو الحسن الاشعری ہیں، القرطبی ہیں، ابن حزم الاندلسی ہیں، انہوں نے مریم علیہ السلام کو جو ہے قرآن کی ڈسکرپشن کے بیسس پر، کیونکہ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ وہ ان کو ایک پروفیٹس جو ہے کا درجہ دے دیا تھا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. صحابہ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ صحابہ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حالت میں دیکھا تھا، بشر کی حالت میں دیکھا تھا، اور ان کو اس بات کا درجہ نہیں ملتا. تو یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کسی کے پاس آئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ جو نبوت کا درجہ ان کو مل جاتا ہے. جبکہ وہی ایک ایسا معاملہ ہے جو شریعت کا دیا جاتا ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے. خالی وہی بھی نہیں، اگر آپ خالی وہی لیں گے تو ان میں موسیٰ جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے ان کو جو وحی کی تھی، جیسے شہد کی مکھی کو وحی کی بات کی جاتی ہے، الہام، تو وہ چیز اگر آپ کہیں کہ تو پھر ان کو بھی اس بات کو درجہ دیا جائے گا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سورہ مائدہ میں فرمایا ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھے بلکہ رسول تھے، اور کئی رسول ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ صدیقہ تھیں. تو مریم علیہ السلام کی بات قرآن کی آیت سے ہی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 سے بات بدل جاتی ہے کہ ان کو صدیقہ کا درجہ ملا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ بات ہوتی، اگر اس طرح یہ کنفیوژن ہوتی، تو اس طرح سے ان کو یہ بات کلیریفائی کر دیتے کہ ان کی والدہ کو ایسا نہیں تھا جو مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اسلاف سے ہمیں ملا ہے. تو کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرق بتا رہے ہیں، اور رائچس پیپل میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو لیول ہے آف کورس وہ رسول کا ہے، اور مریم علیہ السلام کا جو صدیقہ کا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بات کہی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں، جو میسج کو پہنچانے والے بھیجے ہیں، نہیں بھیجے الا یہ کہ وہ مرد تھے. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ کام ہے باہر کا پہنچانا، اور اس میں کافی لوگوں کی تانے ہیں، ہزار اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اسی لیے جو مقدس مقام ہے ایک عورت کا وہ کمپرومائز ہوتا ہے. اس میں ان کی جو اکرام ہے، اس میں جو ایک عورت کو مقام دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے اس سوسائٹی میں جہاں پہ مشکل سے ایک عورت کو زندہ رہنے کی بات کی جاتی تھی، انہیریٹنس دیا جاتا تھا، تو وہ چیز جو ہے ان کے لیے تو مرد سے سننا جو ہے تعلیم مشکل ہے، ایک عورت سے وہ کیا قبول کریں گے. اسی لیے کچھ لوگوں کی مختلف آرائیں ہیں اس کے متعلق، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور کچھ لوگوں نے بات کی ہے کہ تعداد کتنی ہے نبی اور رسول کی، اور ایک حسن حدیث ہے مسند امام احمد کی، ابو ذر الغفاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ کتنے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 اور کچھ زیادہ، تو 310 اور سم تھنگ کے الفاظ بیان کیے گئے. تو یہ 310 ایگزیکٹ نمبر کچھ روایت کے مطابق بدر کے معاملے میں ہے، اور اسی لیے کچھ روایت میں تھی 124,000 جو روایت ہے، یہ بہت ہی ضعیف ہے، بہت ہی کمزور ہے. تو یہ 124 1,24,000 1,24,000 جو روایت کی جاتی ہے بالکل کمزور ہے، تو اس سے ہمیں تعداد نہیں پڑتی، اللہ عالم
جو رائے ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو رسول بھیجنے کا بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی بنا کے بھیجا کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سامنے آ جائے, اور جو چیز بہتر طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمجھائی جا سکتی ہے ان کی زبان میں ان کو بہترین طریقے سے سمجھایا جا سکے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ارلی طور پر اسلام قبول کیا. سیرت کی جو سٹوری ہے اس کے حساب سے یہ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ, خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ, یہ سب سے پہلی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تمام مرد اور عورتوں میں. اور جو سیکنڈ تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے, کیونکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ آپ کو جو وحی لے کے آ رہا ہے, جو میسج لے کے آیا ہے, وہی ہے فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے. تیسرے جو تھے وہ بچوں میں علی بن ابی طالب, ابو بکر اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی یہ تعداد ہے, یہ کچھ روایت میں مختلف ملتا ہے, لیکن علی بن طالب جو تھے ان کے بارے میں اس لیے بات کہتے تھے کہ کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صحبت میں بڑے تھے, تو کبھی وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی اسلام قبول نہ کرنے والی کفر کی حالت میں یا ایسی کوئی حالت میں تھے, کیونکہ وہ تھے چھوٹے, کم از کم 10 سال کی عمر میں تھے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے علی بن ابی طالب کو یہ بات کہی کہ جنہیں کہ میں اس نیو بورن علی کا خیال رکھوں گا, چونکہ ابو طالب جو تھے وہ کافی ان کا فائنینشیل جو سچویشن تھی کافی وہ تھی. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنورژن ہے وہ سب جانتے ہیں, اور یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریز کیا ہے اور ان کی کنورژن مینشن کی ہے, ان کی سٹوری مینشن کی ہے. وہ ایگزیکٹ سٹوری کچھ روایات میں آئی ہے, لیکن وہ میں اس لیے مینشن نہیں کروں کیونکہ اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ وہ ہے کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں, جو لیٹر مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کچھ صحابہ کا اختلاف ہوا آپس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ناراض ہوئے. انہوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا, تم سب نے مجھے کچھ نہ کچھ اکیوز کیا, مجھے جھوٹا بولا, مجھے جھٹلایا, لیکن ابو بکر وہ واحد تھے جنہوں نے مجھے قبول کیا اور یہ بولا کہ تم آپ سچ بول رہے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جسے میں نے انوائٹ کیا ہو اسلام پہ, لیکن اس نے تھوڑا سوچا ہے, تھوڑا اس کے دماغ میں کوئی شک تھا, لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایکسیپٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جنہوں نے فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کیا. اس لیے یونانیمس کنسنسس ہے اہل سنہ والجماعہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہترین کمپینین میں سے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت بھی کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے جو خلیل ہے, ایک سنسیئر فرینڈ ہے, وہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خلیل اپنا سنسیئر فرینڈ لے لیا ہے. اگر میں خلیل پسند کرتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل کرتا, لیکن میں کسی کو خلیل اپنا بنا نہیں سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. اور ہم نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے بھی مینشن کی ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی تھا کہ یہ واحد زید بن حارثہ ہیں جن کے بارے میں نام اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے ان کو ذکر کیا. اور اسی لیے ہم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کی ارلی ٹائم پہ. سعد بن ابی وقاص ہیں, عثمان بن عفان ہیں, زبیر بن العوام ہیں, اور عبد الرحمن بن عوف ہیں. اور سعد بن ابی وقاص کی کہانی یہی ہے کہ وہ 16 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ہم ان لوگوں کے اشخاص کے بارے میں اس لیے معلوم کریں تاکہ ہمیں کچھ ان کی بریف انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں پتہ رہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ارلی ہی سٹیج میں, اور انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اور جو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انیشلی جو دعوت کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا, اس میں جو سعد بن ابی وقاص کا کافی خدمات واضح ہیں. عثمان بن عفان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایکسپلینیشن ضرورت نہیں ہے. عثمان بن عفان نے بھی کتنا سپورٹ کیا ہے. اور زبیر بن العوام یہ تیسرے تھے جو کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسی طرح سے جو صفیہ ہیں بنت عبد المطلب, یہ خود صحابیہ بھی ہیں, اور ان کی جو بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں, فادر بھی صحابی ہیں اور بھائی بھی صحابی ہیں.
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حواری میں کنسیڈر ہوتے ہیں کہ زبیر بن العوام اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. عبد الرحمن بن عوف ہیں جو ایک بزنس مین تھے, ایک ٹریڈر تھے اپنی ارلی 30s میں, اور ایلڈسٹ تھے جو کنورٹ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد, اور ان کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی. ابھی کے لیے ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ رک دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود ہیں, کافی ہیں جن کے بارے میں ڈیٹیل آئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے. بلال بن رباح ہیں, خباب بن الارات ہیں, یاسر ہیں, سمیہ ہیں, عمار ہیں, ان سب کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین, کیونکہ آج ہمارا ویسے ہی ٹائم اچھا خاصا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 8:18 کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسٹارٹ کریں گے اپروپریٹلی نیکسٹ ٹائم, اور کچھ سوالات ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کویشچن لینے کی کوشش کرتا ہوں. آن سائٹ دیکھیے ابھی کیسز جو ہیں وہ ابھی بھی بہت آ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ذرا احتیاط کرنا ذرا بہتر ہے. مجھے نہیں پتا, میں شاید ویڈیو اچھا رحیق المختوم یہ والے سوال 10 دفعہ آ چکے ہیں. سر آن سائٹ ابھی کچھ ارادہ نہیں. ڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی انٹرونشن کے, فرشتے کے, ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی آتی. اچھا, ڈائریکٹ وحی کی ایگزامپل آپ کو میں نے دے دی, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھاری ایک وحی آتی. اور کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کلام کیا جیسے معراج پہ کیا. اور ڈائریکٹ ریویلیشن یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر, دل پر جو ہے وہ وحی بھیجتے ہیں ڈائریکٹ. اور اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. روایت میں ہے, میلز میں ہے, اسی لیے لوگوں نے اس کو کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایڈلٹس میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. خواتین میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے تھیں, اور بچوں میں علی بن ابی طالب تھے, اور جو غلام تھے اس میں زید بن حارثہ. جی, ورقہ بن نوفل مسلمان ہی رہے کیونکہ ایمان کی حالت میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کی تھی. انم ابھی میں سوال کے جواب اس لیے دے رہا تھا کیونکہ میں پڑھا رہا تھا, میں ان میں سوال کے جواب دے رہا ہوں. اب میں اگر اسلام جنہوں نے قبول کیا باقی کا کروں گا لسٹ, تو ظاہری بات ہے پھر وہ بہت آؤٹ انفارمیشن چلی جاتی, میں نے اسے جنرلی کیا. اچھا, راج موقف نبی اور رسول کا میں نے ابن تیمیہ کی رائے بتا دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل بنا لیا اللہ کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بنا سکتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلیل کا ایلیمنٹ ہے خاص. دریاب کنیکشن پرابلم کی وجہ سے آپ نہیں سن سکی ابن تیمیہ کی راج رائے ہے, بیکاز ساری اوپینینز میں نے آپ کے سامنے شیئر کر کے بتا دیا کہ رسول وہ ہیں جن کو جو ہے نئی شریعت دی جاتی, اور نبی وہ تھے جو ایسے لوگوں کے پاس بھیجے جاتے جو آلریڈی ایمان والے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ایز اے رسول, ان کو بھیجا گیا ایسے لوگوں کے پاس جو کافر تھے, انکار کرنے والے تھے. اور جب ہارون علیہ السلام تھے وہ ایک نبی کے طور پہ تھے, اسی لیے. جی, ورقہ بن نوفل مسلمان تھے. فرسٹ ریولیشن میں نے ذکر کر لی تھی, اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھوایا. فرسٹ ریولیشن اگر میں نے نہیں کرائی ہے اور اگر میں بھول گیا ہوں تو پھر مجھے بتا دیجیے گا, کہ فرسٹ ریولیشن مجھے یاد پڑتا ہے, شاید گیپ کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے فرسٹ ریولیشن پڑھا دی ہے آپ کو. جی, مختلف رائے موجود ہے, اس لیے میں نے ابن تیمیہ کی رائے آپ کے سامنے شیئر کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ میں انشاءاللہ تعالی سیشن کو ختم کر دیتا ہوں. میری طرف سے بھی معذرت, آج کلاس دیر سے شروع ہوئی, میں 8 بجے ٹھیک آ گیا تھا, بٹ یہ کہ کسی کنفیوژن کی بنا پر سیشن نہیں سٹارٹ ہو سکا, بیکاز آئی تھنک ایڈمن میں سے کوئی گئے ہوئے تھے. تو اگر میں تھوڑا تیز گیا ہوں تو انشاءاللہ تعالی
کیا نوح علیہ السلام سے جو ٹائپس آف ریولیشن ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں یا جنرل ہر نبی کے لیے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے بات کی ہے. تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کلاس ختم کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ. میں امید کرتا ہوں ٹائم ملے گا تو ہم تھوڑا اگر میں تیز گیا ہوں تو معذرت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر، کہیں بیشی معاف میری طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.